السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 958، سورۃ القصص، آیت نمبر 56 تا 60، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكِ الْقُرَى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر ہم تیرے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک باامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھیں، تو یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد آباد نہیں کیے گئے مگر بہت کم، اور ہم ہی ہمیشہ وارث بننے والے ہیں۔ اور تیرا رب کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول بھیجے جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھے، اور ہم کبھی بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ انکا بلا شبہ آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے من جس کو احببتا آپ چاہیں، ولیکن اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، وہو اور وہ اعلم خوب جانتا ہے
بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں ان اگر نتبع ہم پیروی کریں الہدا ہدایت کی معک تیرے ساتھ نتخطف تو ہم اچک لیے جائیں گے من ارضنا اپنی زمین سے۔ آوا کیا اور لم نمکن نہیں ہم نے جگہ دی لہم انہیں حرمن حرم میں آمنن جو امن والا ہے یجبا لائے جاتے ہیں الیہ اس کی طرف ثمرات پھل کل شیء ہر چیز کے رزقن بطور رزق من لدنا ہماری طرف سے ولکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ وکم اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قریۃ بستیاں باطرت جو اتراتی تھیں معیشتہا اپنی گزران پر فتلکا تو یہ ہے مساکنہم ان کے گھر لم تسکن جو آپ نہیں آباد کیے گئے من بعدہم ان کے بعد الا مگر قلیلا تھوڑے ہی وکنہ نحن اور ہیں ہم ہی الوارثین وارث وما کانا اور نہیں ہے ربو کا آپ کا رب مہلکا ہلاک کرنے والا القریٰ بستیوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبعثا وہ بھیجے فی امیہا ان میں سے بڑی بستی میں رسولاً کوئی رسول یتلو جو تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں وما کننا اور نہیں ہیں ہم مہلکی ہلاک کرنے والے القریٰ بستیوں کو الا مگر وَأَهْلُهَا جبکہ ان کے باشندے ظالمون ظالم ہوں وَمَا أُوتِيتُمْ اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو من شیء کوئی چیز فمتاع تو وہ سامان ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا وزینتها اور اس کی زینت ہے وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے خیر بہت بہتر ہے وابقا اور نہایت دیر پا ہے افلا تاکلون کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ القصص میں سے یہ آیات بینات پیچھے کی آیات میں اللہ رب الرحمن نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے اور ان کے لیے دگنا اجر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو چاہے، ہدایت دینا یہ اللہ رب رحمان کا کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ چاہت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اکشا تھی کہ سبھی لوگ اپنے پرائے دور نزدیک سب کے سب مسلمان ہو جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر توڑ کوشش کے باوجود بد نصیب اور محروم لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور یہاں لطف یہ کہ دور کے نزدیک تو مسلمان ہو گئے، قریب کے لوگ قریشی اور ہاشمی اور اہل مکہ میں سے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دور کے لوگ رشتہ دار وہ مسلمان نہیں ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت ابو طالب صاحب بھی تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہشات کے باوجود رشتہ داروں اور قرابت داروں میں سے ایمان نہ لانے والے لوگ اور دور مدینے اور خیبر کے یہودیوں میں سے لوگ ایمان لے آئے، یہود اور نصارہ میں سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا، بات پہنچانا، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ رب الرحمن کے اختیار میں ہے۔ سورۃ القصص کی یہ آیت مبارکہ
ابو طالب کے حوالے سے اتری، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو طالب صاحب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ابو طالب کی وفات کے وقت ابو طالب کے پاس آئے، فوجد عندہ ابا جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، تو نبی پاک علیہ السلام جب ابو طالب کے پاس پہنچے تو ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے کہ آپ کیا عبد المطلب کے مذہب اور عبد المطلب کی ملت اور دین سے پھر جاؤ گے؟ حضور بار بار فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور ابو طالب اینڈ کمپنی خبیث یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عبد المطلب کی ملت سے تو بے رغبتی کرتا ہے؟ تو ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ کہ ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کی ملت پر برتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ابو طالب نے انکار کر دیا۔ تو حضور کی پوری کوشش کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، مگر ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو اور اللہ کی لعنت ہو ان گنت اور لا تعداد ابو جہل پر اور عبداللہ بن ابی امیہ پر کہ انہوں نے ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے لوگ آر نہ دلاتے، کہ اہل قریش مجھے آر دلائیں گے کہ میں موت کی گھبراہٹ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دیا تو میں کلمہ پڑھ لیتا۔ یعنی ابو طالب کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، مگر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اور قریشیوں کے آر دلانے کی وجہ سے، غیرت دلانے کی وجہ سے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کافر ہو کر اس کی موت ہو گئی۔ اور جہاں دور کی بات کریں تو عبداللہ بن سلام سبحان اللہ رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر لوگ یہود اور نصارہ میں سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات پیغمبر کو اور پوری امت کو سمجھا دی۔ ہدایت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے عطا کرنا، پیغمبر کا کام صرف راستہ دکھا دینا ہے، ہدایت عطا کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے کہ جو ہدایت پانے والی روحیں ہیں۔ یہ تو تھا ابو طالب کا حال۔ کچھ اور لوگ بھی ایسے تھے جو کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں کا کہنا یہ تھا اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کر لی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو پھر باقی قریشی اور اہل مکہ وہ ہمیں زمین پر رہنے نہیں دیں گے، ہماری یہ دنیا کی شان و شوکت اجڑ جائے گی۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں علاقہ بھی چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو اور مال و دولت کو بھی خیر بات کہنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پورے عرب کے اندر بے امنی ہی بے امنی ہے، دہشت گردی کا عروج، لیکن اللہ نے اہل مکہ کو امن و امان عطا فرمایا۔ عرب کے اندر قحط سالیوں کی وجہ سے جنگ و جدال کی کیفیت رہتی، لیکن اہل مکہ میں ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کو روزی عطا فرمائی۔ تو اب کیسے اللہ تمہیں بھوکا رہنے دے سکتا یا تمہارے اجڑنے کو اللہ اجڑنے دیتا؟ تو کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کا کہنا تھا کہ مسلمان تو ہم ہو جائیں لیکن ہماری دنیا کی یہ زیب و زینت یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، ان کے اکثر جانتے ہی کوئی نہیں ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ کہ کیا کلمہ نہ پڑھ کر دنیا کی زیب و زینت باقی رہ جاتی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ بڑی بڑی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی معیشت اور معاش کے اوپر تکبر کیا،
لیکن کلمہ نہیں پڑا تو اللہ نے ان کو ایسا برباد کیا کہ ان لوگوں کی بستیاں آج بھی بے آباد پڑی ہیں۔ اور یہ اللہ بستیوں کو کیوں بے آباد رکھتا ہے؟ اللہ چاہے تو ان بستیوں کو آباد بھی کر دے، لیکن ہمیں آثار قدیمہ نظر آتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ عاد کا کیا حشر ہوا، سمود کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، مدین والوں کا کیا ہوا۔ اللہ نے یہ بستیاں اجاڑ دیں، تباہ کر دیں، اور یہ اجڑی ہوئی اور تباہ حال اور بے آباد بستیاں آج بھی زمین کے سینے پر اسی طرح بے آباد کی بے آباد ہیں۔ اللہ نے اس لیے یہ سارا منظر برقرار رکھا تاکہ دنیا والے یہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ تو پتہ چلا کہ جب تباہی آتی ہے تو پھر وہ آ کر رہتی ہے، کلمہ پڑھنے سے تباہی نہیں آتی، تباہی آتی ہے ہدایت چھوڑنے اور لا الہ الا اللہ کے انکار پر۔ تو جو ان بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا اور آج بھی وہ بستیاں اجڑی ہوئی اور بے آباد پڑی ہیں، ان میں آبادی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بستیوں والوں کو ہم ہلاک تبھی کرتے ہیں جب وہ ہمارے رسولوں کا انکار کر دیں اور ہماری آیتوں کو ہلاک کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہدایت کی پیروی کریں اور کلمہ پڑھ لیں اور پھر اللہ ان کو تباہ کرے، نہ، بستیوں والوں کی طرف ایک تو ہم نے رسول بھیجے، تباہی ان کے مقدر میں ہوتی ہے جو ظالم ہوتے ہیں، کلمے سے انکار، ہدایت کی پیروی سے انکار، تو پھر ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی پڑتی ہے۔ اور رہ گئی دنیا کی بات، تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، ایک ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، حقیقت سے خالی ہے۔ اللہ کے پاس جو آخرت میں جنت کی صورت میں ہے، دنیا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی چیز کو ترجیح دے اور غیر حقیقی چیز یا اجڑ جانے والی، بے آباد ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی چیز کو ترجیح نہ دے۔ جنت اور دنیا کا کیا مقابلہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ احادیث صحیح بخاری میں 7511 اور اسی طرح اس معنی میں احادیث مسلم کے اندر 2808 نمبر پر، اور اسی طرح یہ احادیث صحیح بخاری کے اندر 3244 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان آخر اہل الجنت دخول الجنت وآخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج حوا فیقول له ربه۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا، جو جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا، وہ شخص گھسیٹتا ہوا آگ سے نکلے گا تو پروردگار اس سے کہے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے، یعنی جنت فل ہو چکی ہے۔ جنت بھری ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ حال فل ہو گیا، جنت بھر چکی ہے، اب میں کہاں داخل ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ کہے گا۔ کیا کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ رب رحمان کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا جنت بھر چکی، میں کہاں سے جنت میں اب داخل ہو جاؤں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اس جہنم سے آخری نکلنے والے انسان کو اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے انسان کو، اس ابن آدم سے اللہ کہے گا ان لک مثل الدنیا 10 مرار، تمہارے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ آخری جنتی کو اللہ اتنی دنیا دے رہا ہے کہ اس پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ جنت۔
آپ بتائیے باقی جنتیوں کو کتنی جنت ملی ہوگی؟ باقی جنتیوں کو کتنی جنت ملی ہوگی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کے سوا کچھ نہیں، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ یعنی سمندر میں انگلی ڈالے تو انگلی پر کتنا پانی آئے گا؟ تو یہ جو انگلی پر پانی آیا یہ ہے دنیا، اور جو سمندر پڑا ہے وہ ہے جنت اور وہ ہے آخرت۔ اب وہ بندہ بے وقوف اور چول نہیں ہے کہ جو دنیا کی خاطر آخرت کی جنت تباہ کر دے، وہ بے وقوف ہی ہوگا، وہ احمق ہی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر، کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تو ابو طالب کلمہ پڑھنے سے محروم ہوئے، اور باقی بھی اس طرح کے کئی لوگ تھے جو کلمہ پڑھنا چاہتے تھے بقول ان کے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو دنیا کی یہ عیش و عشرت، یہ سب کچھ ہم سے چھین لی جائے گی، کافر لوگ ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بہت کچھ عطا فرما دیا اور انہیں آخرت میں بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کی دنیا بھی غرق ہو گئی اور ان کی آخرت بھی غرق ہو گئی، وہ دنیا آخرت میں نہ کام اور نہ مراد ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔